حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے جب باب الاسلام سندھ میں آپ نے ڈیرا لگایا، آپ نے ڈیرا جب لگایا تو آپ کے ساتھ مریدین بھی تھے، مریدین کے ساتھ آپ باب الاسلام میں وہاں گئے۔ ہر طرف سے کفر و شرک کی بربریت کا عالم ہے، لوگ زنا کے عادی ہیں، لوگ ناچ گانے کے عادی ہیں، لوگ گناہوں میں ملوث ہیں، لوگ بتوں کو پوجا کر رہے ہیں۔ جب لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی وہاں ڈیرا لگایا تو مریدین کہتے ہیں حضرت یہاں تو عجیب و غریب معاملہ ہے، کہیں تو بندے کوئی نہیں اور کہیں تو بندے تو ہیں لیکن شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہاں تو زنا کاری عام ہے، رات ہوتی ہے چراغ جل جاتے ہیں، طائفوں کے گھر جو ہے آباد ہو جاتے ہیں، لوگ زنا کرنے کے لیے جھوک در جھوک لائنیں لگا دیتے ہیں۔ مریدین کہتے ہیں حضرت یہ ہمارا مقام نہیں ہے، ہم یہاں سے چلتے ہیں، یہ تو زنا کا اڈا ہے، یہ تو طائفوں کا گھر ہے، ہم یہاں سے چلتے ہیں۔ تو لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر یہاں شرک کا اڈا ہے، اگر یہاں زنا کا اڈا ہے، اگر یہاں کفر کا اڈا ہے تو ہم بھی مدینے والے کا فیض لے کے آئے ہیں، ہم نے شرک کے اڈے کو ختم کرنا ہے، ہم بھی مدینے والے کے خون ہے، ہم نے اس زنا کے اڈے کو ختم کرنا ہے۔ فرمایا میرے سنگیوں میں خود نہیں آیا، مجھے بھیجا گیا ہے، میں خود نہیں آیا مجھے بھیجا گیا ہے۔ اور جب بھیجا جاتا ہے تو جو بھیجتا ہے وہ پیچھے ہاتھ ضرور رکھتا ہے۔ بھینس جو ہے اپنے قلعے میں بولتی ہے اور بندہ اپنے سائیوں پہ بولتا ہے۔ فرمایا میرے مریدو میں خود نہیں آیا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سائیوں نے بھیجا ہے، جنہوں نے بھیجا ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا آپ نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھ لیتے ہم۔ صبح ہوتی ہے، لوگوں میں یہ بات زد عام ہو جاتی ہے، ایک بابا ہے درویش ہے مست ملنگ آیا ہے، اس نے ڈیرا لگا لیا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ اس رات کے اندر طائفوں کے گھر میں کوئی بھی نہیں آیا، لوگ چھوڑ کے چلے گئے، جو آتا بابے کی پیشانی کو دیکھ کے بھاگ جاتا، نور کی شعائیں دیکھ کے بھاگ جاتا۔ وہ طائفیں ساری صبح اکٹھی ہو کے بابے کے پاس آ گئی، بابا جی یہ آپ کا محلہ نہیں، آپ ادھر سے اٹھیں چلے جائیں ادھر سے، ہمارا ڈیرا یہاں۔ فرمایا یہ ساری زمین میرے آقا کی ہے، ہم ان کے وارث ہیں، یہ ڈیرا ہمارا ہے، ہم دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا بابا جی آپ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا میں زنا کے اڈے کو، کفر کے اڈے کو ختم کرنے آیا ہوں۔ اس نے کہا بابا یہاں سارے وزیر مشیر بادشاہ راجہ سارے اس میں اندر ملوث ہے، سارے ہمارے پاس آتے ہیں، بابا تیرا بچنا کچھ نہیں ہے۔ فرمایا میرا بچنا کچھ نہیں، رہنا تیرا بھی کچھ نہیں ہے۔ فرمایا کر لے جو کرنا ہے۔ اس نے راجہ کو شکایت لگا دی، راجہ بھی کانا تھا، اور جو کانا ہوتا ہے وہ کہاں اس کے حق میں بولے، وہ تو اس کو تکلیف ہوگی، یہ تو میں بھی پکڑا جاؤں گا۔ راجے نے اپنے ملنگ بھیجے، کہا بابا ادھر سے اپنا جلی بسترا اٹھاؤ۔ اب وہ اس کے ملنگ سپاہی جب فوج در فوج بابے کے پاس آ رہے ہیں، جب بابے کے پاس آتے ہیں، زمین کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اے زمین ان کے پاؤں پکڑ لے، کیونکہ یہ اللہ کے ولی کے خلاف جا رہے ہیں۔ زمین نے ان کے پاؤں پکڑ لیے۔ اب وہ حیران پریشان کیونکہ کافر تھے، ان کو کیا پتا تھا کہ اللہ کے ولی کے اندر کتنی طاقت ہوتی ہے، اس کی دعا کے اندر کتنی طاقت ہوتی ہے۔ اب انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارے پاؤں زمین نے پکڑ لیے ہیں، اب جو واپس جانے لگے تو زمین نے چھوڑ دیا، آگے بڑھنے لگے زمین پھر پکڑ لے۔ وہ پریشان ہو گئے، بادشاہ کے پاس آتے ہیں، بادشاہ یہ کیا ہو گیا کہ بابے کے پاس ہم جاتے ہیں، زمین پکڑ لیتی ہے، واپس آتے ہیں زمین چھوڑ دیتی ہے۔ اب ساری طائفہ تماشا دیکھ رہی تھی، ابھی بابے کا کیا بنے گا، ابھی بابے کو جو مارا جائے گا، ابھی بابا اپنا جلی بستر اٹھا کر بھاگے گا۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ بھاگتے نہیں ہیں، بھگاتے ہیں، یا بھگا دیتے ہیں یا اپنا کر لیتے ہیں۔ جب دیکھا کہ ان مردوں کے پاؤں جم گئے ہیں، ساری طائفہ بابے کے قدموں میں گر کر قربان ہو جاتی ہے اور پڑھ کے کلمہ مسلمان ہو جاتی ہے۔ اس نے کہا جس بابے کا یہ عالم ہے اس کے نانے کا عالم کیا ہوگا، اس کے نبی کا عالم کیا ہوگا۔